بہت سارے ہمارے بچے امتحان میں جانے والے ہیں، ان امتحانات میں بڑی کشمکش کے شکار ہیں۔ ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ صدیق اکبر کے نام سے انشاءاللہ ہر امتحان کامیاب ہوگا، ان کے واسطے سے ہر امتحان کامیاب ہوگا۔ میں بچوں سے گزارش بھی کروں گا کہ یہاں پر ضروری ہے کہ سارے بچے محنت بھی کریں، تیاریاں بھی کریں، اور اللہ کی ذات سے امید اور آس بھی لگائے رکھیں، اس لیے کہ مولا تبارک و تعالی ہر امتحان کو کامیاب کرے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ یہ امتحان تمہاری زندگی چینج کرنے والا امتحان ہے نہیں۔ اتنے ڈپریشن کے بھی شکار مت ہو جانا، بہت زیادہ سٹریس بھی مت لینا، اور اس میں کچھ ماں باپ بھی دوشی ہیں جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تجھے 90% لانا ہے، 90% لانا ہے۔ سارے 90% لائیں گے، پھر 50 اور 60 والے کون رہیں گے؟ پھر ماں باپ ہی آئیں گے۔ ایسا نہیں میرے عزیزوں، ماں باپ اتنی سختی کریں کہ بچہ اچھے ماحول میں کامیاب ہو جائے۔ کسی بھی گاڑی پر اتنا ہی لوڈ رکھنا چاہیے جتنا وہ اٹھا سکے، بہت زیادہ لوڈ اس کے ٹائر بھسٹ کر دیتی ہے، اس کے پہیے ختم کر دیتی۔ ابھی اخبار میں چلی رہا ہے، ابھی ایگزام ختم بھی نہیں ہوئے، رزلٹ آیا بھی نہیں، لیکن اخبار میں کل یہ سننے کو ملا کہ 3 بچوں نے پھانسی لگائی، سوسائیڈ کیا۔ میں بچوں سے گزارش کروں گا، اے میرے بچوں، امتحان میں اگر ناکام بھی ہوئے تو تم اپنی زندگی سے ناکام نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کے برابر بھی ہوں تو آ جاؤ میرے پاس، ایک بار تم اپنی آنکھوں کو بھگو لو اور تم اپنے رب کو رحیم و کریم پاؤ گے۔ اگر غلطی سے کسی سے کچھ ہو گیا تو زندگی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ 12ویں کے امتحان کے بعد اور بھی امتحانات ہیں، 10ویں تمہاری زندگی کا فائنل ایگزام نہیں ہے۔ ہاں کامیاب کر لے جاؤ، لیکن اتنے ڈپریشن کے شکار مت ہونا کہ کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے۔ ابلیس لعین، شیطان مردود، غیروں کی شکل میں ہمارے بچوں کو یہ ورغلاتا ہے۔ اب اگر تو فیل ہو گیا تو ناک تیری کٹ جائے گی، تیرے ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی، تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایسی ایسی باتیں انہیں ڈال کر کے دماغ پورا کالا کر دیا جاتا ہے۔ وہ بچہ یہ سوچتا ہے چلو میرے مر جانا ہی بہتر ہے۔ تیرے مر جانے سے کیا تیرے باپ کا چہرہ کالا نہیں ہوگا؟ سوسائیڈ کرنے کے بعد کیا تمہارے خاندان میں ایک دھبا ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا؟ ہمیشہ یہ بدنامی رہ ہی جائے گی۔ میرے بچوں، یہ اپنے آپ کے لیے سوسائیڈ کرنا اسلام میں اتنا خطرناک ترین جرم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خودکشی کرنے والا سیدھے دوزخ میں جائے گا، جہنمی ہے۔ خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ کیا دنیا میں بھی سکھ نہیں ملا اور مرتے ہی سیدھے جہنم میں پہنچے؟ کون سا آرام، کون سا چین؟ مرتے اس لیے ہے کہ سکون سے سو جائیں، اور مرنے کے فوراً بعد اگر دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے تو اس لیے خودکشی کی طرف کبھی بھی قدم نہ بڑھائے، کبھی بھی نہیں۔ یہاں پر اگر ایک بار ہاں دونوں کو مینٹین کر کے چلو، میری ان باتوں کو کوئی بہت لائٹلی بھی مت لو۔ حضرت نے کہا ہے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، لاپرواہ بھی مت ہونا، اتنے لاپرواہ مت ہو جاؤ کہ 12 پرچے تھے، ہاں حضرت ایک میں تو پاس ہو گیا، 11 ابھی باقی ہیں، 11 میں فیل ہو کے آیا، یہ لاپرواہی بھی نہیں، اور بہت زیادہ ڈپریشن سٹریس بھی نہیں۔ درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف اتنی بات کہہ کر رخصت ہوتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دعا کریں تو کیا اللہ رد فرمائے گا؟ کسی کا عقیدہ ہے حضور اگر دعا فرمائے تو رد فرمائے گا اللہ؟ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو کیا سارے کافروں کو اللہ ختم نہیں فرماتا؟ مکہ کے وہ مشرکین جو حضور سے لڑنے کے لیے آئے تھے، صرف میرے آقا کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، کیا زمین پھٹ کر کے وہ اندر نہیں چلے جاتے؟ ہے نا حضور کی دعا کی تاثیر؟ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کو رمضان کے موقع پر لے کر بدر کے میدان میں آئے، لڑے بھی، محنت بھی کیا، اس کے بعد دعا کی۔ پہلے ہی دعا کرتے تو 14 صحابہ بھی بچ جاتے۔ کیوں ایسا کیا؟ یہی نظام بتانا ہے
صرف دعا سے نہیں، جو آج صبح سے شام تک پین پھکوا رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ تم یہ مت سمجھ لینا کہ میں پین پر اگر تمہارے پھونک کر کے دے دوں تو پین جو ہے تمہارے چلائے بغیر چلنے لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ کہ پہلے اپنی طرف سے تیاری کرو، عمل کرو، اور پھر میدان میں اتر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بھیک طلب کرو، اے مولا میں نے اپنی طاقت کے مطابق محنت کر لی ہے، کامیابی دینا اب تیرے ذمہ کرم پر ہے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ یعنی دونوں چیزیں، محنت بھی کرو، کتابیں بھی کھولو، تیاری بھی کرو، اور پھر پین بھی پھکواؤ، تعویذ بھی پہنو، وظیفے بھی پڑھو، دعا بھی کرو، انشاءاللہ صحیح سلامت امتحان سے کامیاب لوٹو گے۔ میں آج ان کے لیے خصوصی دعا بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ ان تمام طلباء کو جو امتحانات میں جا رہے ہیں اپنی شان کے مطابق تو انہیں کامیاب فرما۔ ان سب کو مولا زندگی کے اور بھی بہت امتحانات ہیں، ہر امتحان میں ان کے لیے تو کشادگی عطا فرما، ان کے ذہنوں کو سلیم اور طاقت و قوت حافظہ نصیب فرما، ان کے سینوں کو مولا علم دین علم دنیا سب کے لیے کشادہ فرما۔